والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسرابيل ودخول المسجد والسواك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأن كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق علیہ. یہ جو عنوان ہے ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے، سیدھی طرف سے شروع کرنے کی اہمیت کے بارے میں ہے. اس سے پہلے بہت سے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف مرحلوں میں انسانوں کی ضرورت ہے اس سے متعلق ہمارے سامنے آتے رہے. جیسے گزشتہ عنوان تھا کہ آپ سے کوئی جدا ہو رہا، رخصت ہو رہا، تو رخصت کرنے کے آداب کیا ہے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ودا کرتے، رخصت کرتے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معاملات کیسے تھے. یہ آداب جو عام طور پر ہم لوگ مختلف موقعوں پر سنتے رہتے ہیں یا جانتے ہیں، لیکن چونکہ عملی زندگی میں نہیں ہوتے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگوں کو نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو اچھے انداز میں کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق کوئی کام ہم کریں گے تو اس کام میں خوبصورتی آئے گی، اس کام میں حسن پیدا ہوگا، اور وہ کام لوگوں کے لیے بھی اچھا نظر آئے گا اور کرنے والے کو بھی اس کام سے اطمینان اور سکون ملے گا. تو زندگی کے جو مختلف آداب ہے ان آداب کی رعایت کرنا، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. ایک تو اپنا فائدہ بھی ہے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی پیروی کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور یہ ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر موقع کے لحاظ سے انسانوں کو تعلیم دی. کوئی شعبہ، کوئی گوشہ اور زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا کہ جو اس میں لوگوں کو ہدایت نہ ملی ہو، تعلیم نہ ملی ہو. ایک موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ساتھی تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء کیسا جائے وہ بھی سکھاتے ہیں. اس نے مذاق کے طور پر یہ کہا تھا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم کو سکھاتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سے کوئی منفی اثر نہیں لیے اور نہ ہی اس کے اوپر بھڑکے اور ناراض ہوئے، بلکہ نبی کی عظمت کو انہوں نے اور اچھے انداز میں پیش کیا کہ واقعی ہمارے نبی ہم کو ہر چھوٹی چھوٹی بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم طہارت کے موقع پر ڈھیلے کتنے استعمال کرے، کتنی تعداد میں استعمال کرے، وہ طریقہ بھی ہم کو نبی سکھاتے ہیں. کیونکہ نبی انسانوں کے لیے ایک روحانی باپ ہوتا ہے، تو باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماتحتوں کی ہر اعتبار سے نگرانی کرے، ان کو صحیح راستے پہ چلائے. اور دنیا کے رشتوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اچھی تعلیمات دی، اچھے طریقے بتائے اور زندگی کی رہنمائی اور رہبری کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ انجام دیا. ایک باپ کی ذمہ داری جیسے ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر نظر رکھے. اگر وہ کوئی خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، خلاف ادب کام کر رہے ہیں، تب بھی ان کی اصلاح کرنے والا بنے اور ان کو روکنے اور منع کرنے والا بنے. تو اس سے کئی گنا بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے امت کو تعلیمات دی. جیسے اب یہ عنوان ہے کہ جس میں ہر اچھے کام کو، جو اچھا کام سمجھا جاتا ہے، اس کو دائیں طرف سے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرنے کی تعلیم دی گئی، اور ہر برا کام جو ناپسند کیا جاتا ہے اس کو بائیں طرف سے کرنے کی تعلیم دی. اور اس کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت ذکر کی جو اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کو بھی سیدھے ہاتھ کی طرف سے کیا جانے والا کام پسند ہے. قیامت کے دن جب انسان دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک کامیاب اور دوسرا ناکام لوگ، تو کامیاب لوگوں کی علامت یہ ہوگی کہ ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا،
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو جائیں گے، اور اس بات کی علامت ہوگی کہ اب یہ لوگ میدان حشر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، آگے ان کے لیے منزل آسان ہو گئی۔ اور وہ اپنا نامہ اعمال لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جنتی ہونے کا گویا کہ فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افسوس کریں گے، ملامت کریں گے، اپنے آپ میں شرمندگی کا احساس کریں گے۔ کامیاب جنتی لوگوں کو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کہ جنتی لوگ داہنی ہاتھ والے لوگ ہوں گے اور جہنمی لوگ یہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اس کو اختیار نہیں کیا۔ تو یہ آیتیں بھی مجھے بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ ہر اچھا کام سیدھی طرف سے کیا جائے اور ہر نامناسب کام اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ جیسے انہوں نے عنوان کے اندر چند چیزوں کو ذکر کیا کہ جس کو سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کیے ہیں۔ پہلے آپ عنوان کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی گئی اس کو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پہلی چیز انہوں نے ذکر کی جیسے کل وضو کرتے وقت سیدھے ہاتھ سے اس کا آغاز کرنا۔ ہاتھ دھو رہے ہیں یا ہاتھ میں ہم پانی لے رہے تو پہلے سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے ہاتھوں کو دھوئیں گے کونیوں تک، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، سیدھے پیر کو پہلے دھوئیں گے، بائیں پیر کو پہلے دھوئیں گے، اور یہ سارے کی ساری چیزیں۔ اسی طرح غسل کر رہے تو غسل میں بھی سیدھی طرف پانی پہلے ڈالیں گے، بائیں طرف پانی بعد میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد کپڑے پہن رہے ہیں تو آستین ہم لے رہے ہیں، آستین میں ہاتھ ڈال رہے، پہلے سیدھے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کے بعد بائیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گے۔ جوتا پہن رہے ہیں، سیدھے پیر میں پہلے پہنیں گے، بائیں پیر میں بعد میں پہنیں گے۔ خف موزے پہن رہے ہیں، ساکس پہن رہے تو سیدھے پیر میں پہلے، بائیں پیر میں بعد میں۔ سراویل ازار پیجامہ یا پینٹ وغیرہ ہم پہن رہے تو سیدھا پیر پہلے ڈالیں گے، بایاں پیر بعد میں ڈالیں گے۔ ودخول المسجد، مسجد میں داخل ہو رہے تو سیدھا پیر مسجد میں داخل کریں گے، پہلے داخل ہوتے وقت نکلتے وقت بایاں پیر ڈالیں گے۔ والسواک، مسواک کر رہے ہیں تو مسواک کا ادب یہ ہے کہ پہلے داہنے دانتوں پہ مسوڑوں پر مسواک کرے، اس کے بعد بائیں طرف مسواک کرے۔ والاکتحال، سرما لگائے آنکھ میں تو پہلے سیدھی آنکھ میں 3 سلائی لگائے، اس کے بعد بائیں ہاتھ میں لگائے۔ وتقبیل الاظفار، ناخن کاٹ رہے ہیں تو پہلے سیدھے ہاتھ کے ناخنوں کو کاٹیں، اس کے بعد بائیں ہاتھ کے ناخنوں کو کاٹیں۔ وقص الشارب، مونچھ بنا رہے ہیں تو پہلے سیدھے طرف کی مونچھوں کو بنائیں، اس کے بعد بائیں طرف کی مونچھوں کو بنائیں۔ ونتف الابل وحلق الراس، بال نکال رہے ہیں تو دائیں طرف کے سیدھے ہاتھ کے بغل کے بال پہلے نکالے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کے بغل کے بال نکالے۔ حلق الراس، اگر سر مڈا رہے ہیں تو پہلے سیدھے حصے کو مڈائے، اس کے بعد بائیں حصے کو مڈائے۔ والسلام من الصلاۃ، نماز میں سلام پھیرنا ہے تو پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے، اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیریں گے۔ والاکل والشرب، کھانا پینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے اور بائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کریں گے کھانے کے لیے، سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں گے، چاہے پانی پینا ہو، چائے پینا ہو، جوس پینا ہو، کوئی بھی پینے کی چیز ہو، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا اور سیدھے ہاتھ سے استعمال کرنا۔ کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے، اگر کھانا ہاتھ سے نہیں کھا رہے، کسی وجہ سے چمچے سے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو سیدھے ہاتھ میں ہی چمچے کو پکڑنا اور چمچے کو استعمال کرنا۔ والمصافحہ، مصافحہ کرنا ہے تو سیدھے ہاتھ سے مصافحہ کریں گے۔ واستسلام الحجر الاسود، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے تو سیدھے طرف سے بوسہ دیں گے۔ یہ تو ہو گئے سیدھے خروج من الخلاء۔ اسی طرح بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، بیت الخلاء چونکہ خراب جگہ ہے تو وہاں جاتے وقت بایاں پیر استعمال کریں گے، لیکن نکلنا ہے وہاں خراب جگہ سے اچھی جگہ آ رہے ہم تو سیدھا پیر باہر نکالیں گے۔ والاخذ والعطاء، دینے لینے کچھ بھی معاملہ ہو، مثال کے طور پر آپ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ان میں کچھ چیز تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی رعایت کرنا کہ دائیں طرف سے شروع کرنا، دائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پہلے دینا، اس کے بعد بائیں طرف والے لوگوں کو دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا۔ ان ساری چیزوں میں بتایا یہ گیا کہ یہ وہ کام ہے کہ جس میں سیدھی طرف سے آغاز کرنا چاہیے، اس کے بعد بائیں طرف کے آغاز کے بارے میں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں
وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ فِي ضِدِّ ذَلِكَ، اور مستحب یہ ہے کہ بائیں پیر کو باہر نکالے، کالامتحان والبصاق وعن اليسار، سے تھوکنا ہو یا ناک صاف کرنا ہو، تو ان ساری چیزوں میں بائیں طرف بائیں ہاتھ کو استعمال کریں گے۔ ودخول الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہونا ہو، والخروج من المسجد، مسجد سے نکلنا ہو، کیونکہ مسجد اچھی جگہ ہے، اچھی جگہ میں داخل ہو رہے تو سیدھے پیر کو داخل کریں گے، یہاں سے نکل کے دنیا میں جا رہے تو مسجد کے مقابلے میں دنیا اچھی جگہ نہیں ہے تو بائیں پیر کو رکھیں گے۔ وخلع الخف والنعل والسرابیل والثوب، اسی طرح ساکس پیتابے کو نکال رہے تو بائیں پیر سے نکالیں گے، جوتے یا چپل کو اتار رہے تو بائیں پیر سے اتاریں گے، کپڑے کو اتار رہے تو بائیں آستین سے اتاریں گے، بائیں پیچے سے اتاریں گے۔ والاستنجاء فعل المستقدرات واشباہ، اسی طرح استنجا وغیرہ کے لیے ہاتھ استعمال کرنا ہے طہارت کے لیے تو بائیں پیر۔ یہ گویا کہ عنوان کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے، گویا کہ ساری چیزوں کا احاطہ کر دیا۔ اب اگر سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ بڑوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے۔ ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کھاتے وقت سیدھے ہاتھ سے کھائیں، پیتے وقت سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑے، پیالی پکڑے، چمچہ پکڑے، جو بھی پکڑے۔ تو اسی طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے سامنے جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ کھانے میں بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہے یا پینے میں بائیں ہاتھ میں گلاس پیالی وغیرہ پکڑے ہوئے ہیں تو خاموش نہیں بیٹھنا بلکہ ان کو نصیحت کرنا کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا۔ سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑ کر پانی پیتے ہیں، بائیں ہاتھ میں پانی پکڑ کر گلاس پکڑ کر پانی نہیں پیتے۔ چائے دودھ پینا ہے، کپ وغیرہ پکڑ رہے ہیں تو بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑتے، سیدھے ہاتھ میں پکڑتے۔ اگر ہم اصلاح کریں گے تو بچپن سے بچوں کا ذہن بنے گا کہ سیدھے ہاتھ سے ہم کھائیں گے پیئیں گے۔ عام طور پر چھوٹے بچوں کے پاس جو کمی کوتاہی دیکھی جاتی کہ چھوٹے بچے بائیں ہاتھ سے کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، گلاس پیالی وغیرہ پکڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ ماں باپ دیکھ کر ان کو ٹوکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، یہ ماں باپ کی کوتاہی ہے، ماں باپ کی کمی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو کوئی اور سکھانے والا نہیں ہوگا۔ نبی باپ سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے، اس نبی نے امت کی ہر چیز کو، ہر ضرورت کو سمجھایا تو باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، ماں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہر اس چیز کو سکھائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار ہم کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر خلاف سنت کام نہیں ہوگا، خلاف شریعت کام نہیں ہوگا، خلاف ادب کام نہیں ہوگا۔ بچوں کو معلوم ہوگا کہ پانی کیسے پیا جاتا ہے، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ ہم نہیں کرتے، نہیں ٹوکتے، کوئی اگر اور دوسرا آدمی بول دیا کہ دیکھو آپ کا بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا، ہم ناراض ہو جاتے کہ میرے بچے کو انہوں بول دیے، انہوں کون ہوتے بولنے والے، جبکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کمی کو ہم دور کرتے۔ ہم دور نہیں کریں گے تو لوگ ہمارے اوپر نظر رکھیں گے، ہمارے بچوں پہ نظر رکھیں گے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی ہر اچھے کام کے لیے داہنی طرف کو، دائیں رخ کو، رائٹ سائڈ کو استعمال کرے اور اپنے ماتحتوں کو، بچوں کو بھی سیدھے ہاتھ کی طرف استعمال کرنے کی ترغیب اور تعلیم دے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد جو حدیثیں ہیں، پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمم في شأن كله في طهوره وترجله وتنعله، کہ اللہ کے نبی ہر اچھے کام میں داہنی سمت کو، دائیں طرف کو پسند کرتے تھے، طہارت میں اور اسی طرح کنگھی کرنے میں اور جوتے وغیرہ پہننے میں۔ کنگھی کرنے میں بھی آپ دائیں طرف کی مانگ کو پہلے نکالیں گے، اس کے بعد بائیں طرف کی مانگ کو بعد میں نکالیں گے۔ اسی طرح کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنی لطہورہ وطعامہ وکانت الیسری لخلائہ وما کان من اذی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے، وضو کے لیے، کھانے کے لیے سیدھے ہاتھ کو استعمال کرتے اور بیت الخلاء اور دیگر خراب چیزوں کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا، چمچہ پکڑنا یا بائیں ہاتھ میں پیالی پکڑنا یہ فیشن ہے۔ فیشن نہیں ہے، جہالت ہے، اپنے نبی کی تعلیمات سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ اسی طرح حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو نبی کی صاحبزادی تھی، ان کا انتقال ہوا تو نبی پردے کے پیچھے سے عورتوں کو رہنمائی کر رہے تھے کہ کیسے غسل دیا جائے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ ان کے جسم کی داہنی طرف سے غسل کے لیے پانی کو استعمال کیا جائے۔
علماء نے اس میں دو باتیں نقل کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایسے موقع پر بھی داہنی طرف داہنی رخ کا اہتمام کرنا، میت کو نہلاتے وقت دائیں طرف دائیں کندھے پہ پہلے پانی ڈالا جاتا ہے، بائیں کندھے پہ بعد میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ نقل کی ہے کہ مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کو تعلیم دینا، اگر پردے کے پیچھے سے دینے کی نوبت آئے تو پردے کے پیچھے سے دے، لیکن ان کو بتائے، کیونکہ عورتوں کو عام طور پر دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ مرد چونکہ مسجدوں میں بیانات کے ذریعے، علماء کی تقاریر میں شرکت کے ذریعے، جمعہ کے خطبوں کے موقع پر سن لیتے ہیں، اور عورتوں کی بڑی تعداد ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تعلیم کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور ان کو جس موقع پر سمجھانا ہوتا تو اس موقع پر سمجھاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اذا تعالى احدكم فليبدا باليمنى واذا نزع فليبدا بالشمال تكون اليمنى اولها تنعل واخرها تنزع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی کو جوتا نکالنا ہو تو جب پہننا ہو تو سیدھی طرف سے پہنے، نکالنا ہو تو بائیں طرف سے نکالے، تاکہ تمہاری ابتدا سیدھی طرف سے ہو اور اختتام بائیں طرف سے ہو۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل یمینہ لطعامہ وشرابہ وثیابہ ویجعل یسارہ لما سوا ذلک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے پہننے کے لیے سیدھے ہاتھ کو استعمال کرتے اور اس کے علاوہ چیزوں کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بایامینکم، کہ جب تم کپڑے پہنو یا وضو کرو تو دائیں طرف سے اس کا آغاز کرنے والے بنو۔ تو یہ آداب جو ہمارے چل رہے ہیں کہ زندگی میں کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے زندگی کے اعمال کا حسن اور خوبی بڑھ جاتی ہے اور اعمال میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ان میں سے ایک ادب یہ بتایا گیا کہ ہر اچھے کام کا آغاز داہنی طرف سے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے، رائٹ سائڈ کی طرف سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند تھا، ہر اچھا کام جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف سے کرنا، ہر خراب اور مبارک یا ناگوار کام جیسے ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا، ناک سیدھے ہاتھ سے استعمال کرنا خلاف تہذیب بھی ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی وقت دانتوں میں خلاف کرنے کی نوبت آ گئی تو اس کے لیے بھی بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معیوب نظر نہ آئے۔ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔